اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج 7th چیپٹر ہم دیکھیں گے۔ اس میں 2 لیسنز ہیں۔ پہلا لیسن ہے قیدیوں کی رہائی، اور ایک سوال ہے اس میں قیدیوں میں سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھیں۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹک دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے بھر دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمعہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو تو دیکھو، تمہارے سامنے ہوئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر اور کسرا کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا دی تھی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ وہ اندھا ہوا۔ پھر اس کی اولاد غزوہ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی۔ اس سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے 70 تک نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لوٹا دیا گیا۔
البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی ان کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن ابو العاص کے بھائی اس کے راستے میں آگے اور مشرک ناکام ہوئے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی حشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں مسلمان نہیں ہو گئے؟ اگلا لیسن ہے سازش ناکام ہو گئی۔ ایک ہی سوال ہے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تحریر کریں۔ بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے انہیں قید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، انہوں نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے، قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھے ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں وہ ادا کروں گا اور تمہاری بیوی بچوں کو دیکھ بھال بھی میرے ذمے ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پختہ عزم لے کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس ساری بات چیت کا ذکر کرو گے اور نہ میں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا، پھر اس کو زہر لگایا، پھر مکہ سے مدینے کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا۔ پھر وہ وہاں
پھر وہ فوراً وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کے انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ بھی اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے، جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ، تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ، کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرضے کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنانچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وہی نازل ہوتی ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ یہاں پہ 2 لیسنز مکمل ہو گئے، انشاءاللہ اس سے اگلے لیسنز کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔